بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعہ کے دن صرف 5 منٹ کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیا کریں، دشمن کا ہر وار ناکام ہو جائے گا، دشمن کی تمام چالیں اس کے اپنے ہی گلے پڑ جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی مصیبت میں مبتلا کرے گا کہ اس کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ جی میرے دوستو، جو کہ بڑا خاص الخاص دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو سید الایام کہا، یعنی کہ تمام دنوں کا سردار، اور فرمایا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج بڑا مبارک دن ہے، اور آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ عمل بھی بڑا مبارک ہے۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کے ہر وار سے حفاظت فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے اپنے اس چینل پر دشمن کی زباں بندی کے لیے، دشمن کو اس کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے، دشمن کو اس کی اصلیت دکھانے کے لیے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف شیئر کیے، جن سے میرے بہت سے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو فائدہ ہوا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ عمل آسان ہے اور بڑا ہی طاقتور ہے، اور جب آپ اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے تو اس کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور لکھیں۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے، پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں، جو کہ میں پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتلا چکا ہوں اور پوری تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ایک وہ دشمن جو ظاہری ہے، جس کا آپ کو علم ہے، اور ایک وہ دشمن جو باطنی ہے، جس کا آپ کو علم نہیں، جو آپ کے ساتھ تو ہے لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ پر وار کرتا ہے، جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، آپ کے کاروبار کی بندش کروا کر، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کروا کر، آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کروا کر۔ اور یہ جو دشمن ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اس عمل کو آپ نے ہر جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ صرف 5 منٹ نکالنے ہیں، اور ان 5 منٹ میں آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک دشمن چاہے لاکھوں آپ پر وار کرے، لاکھوں آپ پر جادو، تعویذات، ٹونے کروانے کی کوشش کرے، اس کے تمام اثرات ضائع جائیں گے، اس کے تمام وار ضائع جائیں گے، اس کو مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی ذلت اور رسوائی دے گا کہ وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوگا۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ عمل کی طاقت بڑھ جائے تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، اور وہ کام ہے صدقے کا۔ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کسی ضرورت مند کو صدقہ دینا ہے۔ صدقہ آپ پیسوں کا دے سکتے ہیں، گندم کا دے سکتے ہیں، چاول کا دے سکتے ہیں، چنوں کا دے سکتے ہیں، یعنی کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی صدقہ لینے والا نہیں
تو پھر آپ ایسا کریں کہ مٹھی بھر چاول، مٹھی بھر گندم یا پھر ایک روٹی لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں گھر کی چھت پر رکھ دے، گارڈن میں رکھ دے، کھلے میدان میں رکھ دے، تو یہ آپ کی طرف سے اور آپ کے عمل کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیانی وقت میں پڑھا جائے، کیونکہ بزرگان دین، محدثین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے دن جو پوشیدہ گھڑی رکھی ہے قبولیت کی، وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو کوشش کریں کہ اس عمل کو عصر کے بعد پڑھا جائے۔ ویسے تو پورے دن میں آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، تو وقت کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے تمام دشمنوں کا تصور کرنا ہے۔ اب جو ظاہری دشمن ہیں ان کا تو آپ کو علم ہے، لیکن جو باطنی دشمن ہیں ان کا آپ کو علم نہیں۔ آپ اس طرح تصور کر لیں کہ اے میرے پاک پروردگار، میرے جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، ان کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا فرما دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، جتنا درود آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک بڑی ہی پیاری، مبارک اور طاقتور سورت ہے سورہ فیل۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائمز آپ نے سورہ فیل کی تلاوت کرنی ہے۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں کہ کیا سورہ فیل کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں یا پھر 1 مرتبہ ہی بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ صرف شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ فیل کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے 7 مرتبہ سورہ فیل کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں، یا قہار یا جبار۔ ان 2 ناموں کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے۔ یا قہار یا جبار یہ 1 ہو گیا، یا قہار یا جبار یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائمز آپ نے اس قرآنی آیت کو بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلو کہ بہت سے میرے دوست، بھائی اور بہنیں یہ سوال کریں گے کہ کیا ان کی ترتیب آگے پیچھے کی جا سکتی ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ ان کو جس ترتیب سے پڑھنا چاہیں اس ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پہلے قرآنی آیت کو پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد قرآنی سورت کو پڑھ لیں، یعنی کہ جس بھی ترتیب سے آپ پڑھنا چاہیں اس ترتیب سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، 7 مرتبہ آپ سورہ فیل کی تلاوت کر لیں، 7 مرتبہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون اس قرآنی آیت کو پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ یا قہار یا جبار اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ لے، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور تصور میں ہی اپنے دشمنوں کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، یا تو ان کو ہدایت عطا فرما، یا ان کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے میں، لیکن پورا ہفتہ آپ دشمن کے ہر وار سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اگلے جمعے پھر اسی طریقے سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں، اور اسی ترتیب سے آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی دشمن روتا رہے گا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، کوشش کرتا رہے گا، لیکن آپ کا بال برابر نقصان بھی نہیں کر سکے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو
خود بھی پڑھیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔